پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی. کیا کہی گئی؟ کہ جان لو تم نے ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے، تمہارا ابا ابراہیم ہے، تمہارا ابا یہ نہیں، یہ جو تمہارے ابا و اجداد ہیں، نہیں، تمہارے بڑے نہیں. تمہارا ابا کون ہے؟ ابراہیم. یعنی تم نے ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے، جو ابراہیم نے کیا تھا وہی کرنا ہے. تو کیا ابراہیم نے یہ کیا تھا؟ ابراہیم نے، مجھے بتائیں، ابراہیم نے ہدایت کے لیے کون سی کتابوں کا سہارا لیا؟ کن کے پیچھے چلا؟ کیا ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلا؟ کیا ابراہیم نے ہدایت کے لیے پہلے سے جو کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کا سہارا لیا؟ کیا پہلے سے کتابیں موجود نہیں تھیں؟ موجود تھیں، جو لوگوں نے ہدایت کے نام پر سینوں سے لگائی ہوئی تھی. تو کیا ابراہیم نے ان کا سہارا لیا؟ اور اگر آپ ہدایت کے نام پر آباء و اجداد کی لکھی ہوئی، آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ ابراہیم کی ملت پر ہیں یا اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہیں؟ ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی بات کو. مثال کے طور پر، کیا وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا شخص ہے جو یہ نہیں مانتا کہ رسول جو ہے اس میں اسوۃ حسنہ نہیں ہوتا؟ کسی بھی ملاٹے سے جا کے، کسی مولوی سے پوچھ لیں، ملا سے، ملاٹے سے پوچھ لیں کہ کیا رسول جو ہے اس میں اسوۃ حسنہ ہے یا نہیں، تو کہے گا جی ہاں. تو اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ. رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ رسول کوئی بت نہیں ہوتا کہ جسے تم نے پوجنا ہے، نہیں. رسول تو رب بتاتا ہے کہ میں نے، دیکھو، تمہاری ہی طرح کا ایک بشر تمہارے سامنے اسی لیے لایا ہے کہ تاکہ تمہیں عملی طور پر کر کے دکھایا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے تم دنیا میں آتے ہو، کیسے وہ حق پہچاننا ہے. یہ تمہیں میں کر کے دکھاتا ہوں، تم نے ایسا بننا ہے. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ تم میرے جیسا نہیں بن سکتے، نہیں. ہر رسول نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہوں، تم نے میرے جیسا بننا ہے، میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہارا امکان ہوں، تم نے میرے جیسا بننا ہے. میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تمہیں دکھایا جائے تم نے بننا کیا ہے، تم سے مقصود کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسوۃ حسنہ. تو جو لوگ بھی محمد میں اپنے لیے اسوۃ حسنہ کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا محمد نے اسی طرح ہدایت حاصل کی جس طرح آپ ہدایت کے دعوے دار ہیں؟ بتائیں ذرا. محمد نے پہلے کون سی کتاب موجود تھی، محمد اس کے پیچھے پڑھا، اس سے ہدایت لی. ہاں، اگر آپ محمد کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا محمد بھی جب بچہ تھا اسے ہی حق کہتا رہا، حق سمجھتا رہا، جس کو اس کے بڑے، اس کے آباء و اجداد حق کہتے رہے. کیوں؟ عقلی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے وہ ابھی بالغ نہیں تھا، بڑوں کا محتاج تھا. تو جو بڑے، جیسے محمد پیدا ہوا تھا، جب پیدا ہوتا 100% اپنے والدین کا محتاج تھا، بڑوں کا محتاج تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ خود مختار ہوتا گیا، والدین کی، بڑوں کی محتاجی کم ہوتی چلی گئی. تو ایک وقت تک وہ شعوری طور پر بھی دوسروں کا محتاج تھا، بڑوں کا محتاج تھا، وہ شعوری طور پر بھی بالغ نہیں ہوا تھا. تو جب تک محمد دوسروں کا محتاج تھا تو محمد وہی کہتا، وہی کرتا جس کو بڑے کہتے، جس کو بڑے غلط کہتے اسے غلط کہتا، جس کو بڑے صحیح کہتے اسے صحیح کہتا. لیکن پھر ایک وقت آیا جب محمد باشعور ہو گیا، شعوری طور پر بالغ ہو گیا، عقلی طور پر بالغ ہو گیا. تو پھر محمد نے کیا کیا؟ پھر محمد نے خود سے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. جب محمد نے خود سے غور و فکر کرنا شروع کیا تو کیا کیا؟ جس کو بڑے آباء و اجداد یعنی مختلف فرقے جو گروہ موجود تھے، جو جسے حق کہہ رہا تھا، ان کو آزمانا شروع کر دیا. کبھی ان کی طرف رخ ہے، کبھی ان کی طرف رخ ہے، کبھی ان کی طرف رخ ہے، ہدایت کے لیے حق کے لیے. لیکن کہیں سے نہیں حق مل رہا، کہیں سے نہیں مل رہا. یہاں تک کہ سب سے آخر میں اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ دیکھا کہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ لگتا ہے یہ حق کے بڑے قریب ہیں، یہ تو ان کو اپنا قبلہ بنا لیا. یعنی ان کی طرف ہدایت کے لیے ان کی طرف رخ کر لیا، ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، ان کا لٹریچر چھاننا شروع کر دیا، ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینا شروع کر دی. لیکن پھر ایک وقت آیا، رب نے کہا نہیں، دیکھ لیا، جان لیا، نہیں نہ کہیں سے ہدایت ملی. تو جب یہ وقت آیا تو محمد پھر گڑ گڑانا شروع ہو گیا، میرا رب مجھے کہیں سے حق نہیں ملا، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، یہ تیرا دین ہے، تو میرا خالق ہے، مجھے بتا حق کیا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں. میں اب کوئی بھی بات کہیں سے آتی ہے تو میں آگے سے رزسٹ نہیں کروں گا. تو یوں پھر رب نے کہا تھا کہ تو اپنا قبلہ تبدیل کر، تو اپنا رخ، تو دیکھ، ہدایت کے لیے، ہدایت کی حصول کے لیے تو نے اپنا رخ کدھر کیا ہے؟ ان کی طرف، ان لوگوں کی طرف.
یہ تو مشرکین ہے. تو اپنا رخ میری طرف کر، میں کیا ہوں؟ نیچر، یہ رب، یہ کائنات. وہی جب محمد نے غور و فکر کیا تو پتا چلا بھائی کریٹر تو میرا یہ کائنات ہے. جب تک محمد یہ سمجھتا رہا کہ میرا خالق، میرا مالک وہی ہے جس کو یہودی کہتے ہیں، جس کو عیسائی کہتے ہیں، وہ آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو محمد نے ہدایت کے لیے اپنا رخ یہودی اور عیسائی جو ملاٹے ہیں ان کی طرف کر لیا. لیکن جب محمد ساتھ غور و فکر کر رہا ہے، پتہ چلا، واضح ہوا کہ بھائی وہ خالق و مالک تو یہ کائنات ثابت ہوتی ہے. جب خالق مالک یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، میرا کریٹر یہ کائنات ثابت ہوتی ہے، تو میں ان کی طرف کیوں رخ کیے ہوئے ہوں ہدایت کے نام پر؟ یوں پھر محمد نے اپنا رخ ان سے ہٹا کر یعنی اپنا قبلہ تبدیل کیا. کدھر اپنا رخ کیا؟ قبلہ کس کو بنایا؟ قبلہ بنایا رب کو، یعنی نیچر کو، کائنات کو اپنا قبلہ بنا لیا. رہنمائی کے لیے کائنات کی طرف سے رخ کر لیا. تو جب محمد نے اپنا رخ ہدایت کے لیے اپنا رخ ہر طرف سے کاٹ کر نیچر کی طرف، قدرت کی طرف کر لیا، رب کی طرف کر لیا جو کہ ہر طرف اپنا وجود رکھتا ہے، تو پھر محمد کو ہدایت ملی. یہ کیا ہے؟ یہ رب نے محمد کے ذریعے عملی طور پر آپ کے اوپر واضح کیا تھا. یہی چیز پھر عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے واضح کی تھی اس سے پہلے. یہی چیز موسیٰ کے ذریعے واضح کی تھی. یہ تھی ابراہیم کی ملت، یہ کیا تھا ابراہیم نے. تو آج جتنے بھی ہدایت کے دعوے دار ہیں، ہدایت کی طلب کے دعوے دار ہیں، یا ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں، یا وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں یا جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ محمد کی ملت پر ہو؟ آپ ابراہیم کی ملت پر ہو؟ آپ محمد کو اپنے لیے اسوۃ حسنہ بنا رہے ہو؟ یا پھر ایک طرف تو محمد ہے، دوسری طرف آپ کے آباء و اجداد ہیں. محمد کیا اسوہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کے بڑوں کا، آپ کے ملاٹوں کا اسوہ کیا ہے کہ اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو، فرقوں کے پیچھے چلو، گروہوں کے پیچھے چلو، ملاٹوں کے پیچھے چلو. جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے انہی کے اوپر ڈٹے رہو. وہ بخاریاں، یہ شیاطین کے کلام جو ہیں ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ کے دگڑ دگ ذلیل ہوتے رہو. جی، ایک طرف آپ کے بڑوں کا، آپ کے آباء و اجداد کا اسوہ ہے، دوسری طرف محمد کا، ابراہیم کا اسوہ ہے. تو اب آپ اپنی گریبان میں جھانکیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ کس کے اسوہ پر عمل کر رہے ہیں، کس کو آپ نے اپنے لیے اسوہ بنایا ہوا ہے. اور اگر دیکھا جائے ان دونوں میں سے کس کا اسوہ حسنہ ہے تو حسنہ ثابت ہوتا ہے محمد کا، حسنہ ثابت ہوتا ہے ابراہیم کا، عیسیٰ ابن مریم کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، کیونکہ ایک ہی اسوہ ہے نا سب کا. وہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ غور تو کریں. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے آ کر وہ کیا تھا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یا پھر ابراہیم نے تو جو آباء و اجداد نے بت گڑے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے، ان کو توڑا تھا، ان کے اوپر کلہاڑے چلائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کون سے بت؟ جو ابراہیم جب آیا تھا تو بڑوں نے نسل در نسل تراشے ہوئے تھے، جیسے اس وقت انہوں نے تراشے ہوئے تھے، بالکل آج آپ کے بڑوں نے بھی بت تراشے ہوئے ہیں. بخاری، مسلم، فلاں ڈنگا، روزے، حج، زکاتوں کے نام پر، ملاٹوں کے نام پر، طرح طرح کی کتابوں کے نام پر یہ جتنے بت تراشے ہوئے ہیں، کیا آج میں سے کسی کی بھی جرت ہوئی کہ ابراہیم بنوں اور ان سب پر کلہاڑا چلاؤں؟ بخاری کی بھی گردن اڑاؤں جی، مسلم کی بھی اڑاؤں جی، ملاٹے جو ہیں ان کی، یعنی کہ یہ جو بت ہیں ان بتوں کو پاش کروں؟ کسی کی جرت ہوئی؟ ان پر کلہاڑا چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب نیچے رکھ کے اس کے اوپر کلہاڑیاں مارنا شروع کر دیں یا ملاٹوں کی گردن اتارنا شروع کر دیں. نہیں، ان کی طرف سے اپنا رخ کاٹ کر اپنے رب کی طرف رخ کرنا ہے. یہ ہے مطلب اس کا. ٹھیک ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا، یا پھر آپ تو بت پرست ہیں. جو بت گڑے ہوئے ہیں آپ کے آباء و اجداد نے، ان کے اوپر الٹا کے پہرا دے رہے ہیں، اور جو توڑنے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح رسولوں کے ساتھ دشمنی کی گئی، جس طرح ابراہیم کے ساتھ دشمنی کی. ذرا غور تو کریں. اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ الصیام وہ نہیں ہے جنہیں آپ کے آباء و اجداد الصیام کہہ رہے ہیں، بلکہ جن کو آپ کے آباء و اجداد الصیام کہہ رہے ہیں یہ تو بت ہے. یہ تو ایک بہت بڑا بت ہے جسے توڑنا تھا، جسے پاش کرنا تھا، لیکن آپ نسل در نسل صدیوں سے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں.
آپ پہرا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس بت کو توڑنا تھا. یہ جو موجودہ رمضان ہے، یہ جو روزے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بت ہے، یہ سیام نہیں ہے. نہ یہ رمضان ہے نہ یہ سیام ہے، یہ بت ہیں جو آپ نے گڑے ہوئے ہیں، تراشے ہوئے ہیں، جو آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے السیام، یہ ہے. تو کوئی بھی کسی کو بھی یہ سیام کا نام دے، اگر تو وہ عمل وہ فیل کرنے سے، اس پروسیس سے گزرنے سے تقوی آتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ آپ کو بتا دیا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جو کائنات ہے، کائنات نیچر، ان کا دکھ آپ کو اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے، ان کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میرے اس فعل سے، میرے اس عمل سے کسی مخلوق کو تکلیف تو نہیں ہونے جا رہی، یہ سوچتے ہیں. یا پھر آپ صرف اپنا سوچتے ہیں، آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں، آپ کے اندر کائنات کا کوئی احساس نہیں ہے، نہیں آتا، تو پھر ایسا عمل، ایسا فعل کرنا سیام کہلائیں گے؟ کرتے رہیں، کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کو اپنے آپ کو پڑے گا. ذلیل آپ خود ہوں گے، روئیں گے آپ خود، چیخیں گے آپ خود.